بس عزیزان گرامی، کچھ دیر فرض کیجئے یہ مجلسیں نہ ہوں، کچھ دیر فرض کیجئے یہ مجلسیں نہ ہوں، سارا جہاں حسین کا قاتل دکھائی دو، حسین کا قاتل نظر آئے گا، پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کون قاتل کے ساتھ ہے اور کون مقتول کے ساتھ۔ ہم نے یہ فرش عزا بچھایا اس لیے کہ وہ افراد جو حسین کا ساتھ دینا چاہتے ہیں وہ آئیں اور ذکر آباد اللہ سنیں۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں حسین کی بڑی دردناک روانگی پڑھی تھی۔ آقا حسین 13 مقامات پر رک کے گئے۔ 13واں مقام کربلا تھا۔ 13 مقامات کل تھے۔ مدینہ سے 28 رجب کو نکلے، 3 شعبان کو مکہ پہنچے، اور پھر مکہ سے نکلے 8 ذی الحجہ۔ حج سب کرنے جا رہے ہیں، حسین حرم خدا کی حفاظت کرنے جا رہے ہیں، چاہتے ہیں کہ خون نہ بہے حرم خدا۔ نکل گئے، عمرہ کر کے حج شروع نہیں کیا۔ اہل حرم کو ساتھ لیے ہوئے حسین کو حج کرنے بھی نہ دیا گیا، اور اب چلے کوفہ کی طرف جانا چاہتے تھے۔ ایک مقام پہ رکے اور کہا وعلیکم السلام یا اخی، اے میرے بھائی تم پر بھی سلام ہو۔ حضرت عباس سے کہا کس کو وعلیکم السلام کہہ رہے ہیں؟ کا فرمایا مسلم کو بھیجا تھا، دارالامارہ پہ ہے، وہاں سے مجھے سلام بھیجا ہے، مسلم کو شہید کر دیا گیا۔ عباس خیمے لگا دو اور سواریاں روک دو، مسلم کی بیوہ سے ملنا چاہتا ہوں، مسلم کی بچی پر شفقت کا ہاتھ رکھنا چاہتا ہوں۔ عباس آپ خیمے لگائیں، ہماریاں بٹھا دی گئی، خیمے نصب کر دیے گئے، کسی کو نہیں معلوم تھا کہ آقا حسین کیوں رکے۔ آقا حسین نے جناب زینب کو بلایا اور جناب زینب سے کہا کہ اے بہن زینب، میرے صندوق میں 2 چھوٹی چھوٹی بالیاں ہیں، میرے صندوق میں 2 چھوٹی چھوٹی بالیاں ہیں، وہ نکال کے لے آئیے، اور مسلم کی بیوہ رقیہ اور مسلم کی یتیمہ عاتقہ کو لے کر آئیے۔ 2 بالیاں پیش کی گئی، مسلم کی بیوہ رقیہ آئیں، مسلم کی یتیمہ عاتقہ آئی۔ بیٹی کا نام عاتقہ ہے، ذہن نشین کر لیجئے، حفظ کر لیجئے، یہ یاد ہونے چاہیے نام۔ ایک مرتبہ بٹھایا، اور اب حسین کے لیے بڑا سخت ہے کہ کیسے بتائے۔ بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ بیٹی پریشان نہ ہونا، غم نہ کرنا، مضطرب نہ ہونا، اب سے مجھے اپنا بابا سمجھنا۔ بیٹی نے کہا ماموں جان، آپ مجھ پر ایسے ہاتھ رکھ رہے ہیں جیسے کسی یتیمہ کے سر پر ہاتھ رکھا جاتا ہے، کیا میرا بابا نہیں رہا؟ آقا حسین نے سر جھکا دیا اور جناب رقیہ سے کہا آپ بھی غم نہ کیجئے گا، حسین آپ کا ساتھ دینے کو تیار ہے۔ جناب رقیہ حضرت عباس کی بہن تھی، سمجھدار تھی، بیٹی بھی سمجھدار تھی، سمجھ گئی کہ مسلم مارے گئے،
آقا حسین نے اب وہ جو ننھی ننھی بالیاں تھی نا وہ کان میں پہنائی جناب عاتقہ کے اور کہا کہ بیٹی یہ ماموں جان کی طرف سے تحفہ ہے، آپ کو میں نے نئے گوشوارے دیے ہیں، آپ اسے قبول کیجیے تاکہ بچی کا دل ہلکا ہو سکے۔ یہ پورا منظر 3.5 سال کی ایک اور بچی بھی دیکھ رہی تھی، نام تھا سکینہ۔ وہ یہ سوچ رہی تھی کہ جب بچے یتیم ہو جاتے ہیں تو ہاتھ سر پہ شفقت کا رکھا جاتا ہے اور نئے گوشوارے پہنائے جاتے ہیں، مگر جیسے ہی بچی یتیم ہوئی ایک لعین آگے آیا، اس نے ایسے ہاتھ رکھا کہ پھر سکینہ کو بال چھڑانا مشکل ہو گیا، اور حسین نے 2 گوشوارے پہنائے تھے، وہ گوشوارے ایسے کھینچے کہ خون کانوں سے بہنا شروع ہوا۔ بس حسین کربلا پہنچے، تم رو چکے، مجلس تمام ہو گئی، بس آخری 2 آنسو بہا لو، اور جسے آنکھوں میں آنسو نہیں آ رہے نا وہ سیدہ سے بھیک مانگے کہ بی بی مجھ پہ نظر کرم کیجیے گا۔ حسین پہنچے، کربلا پہنچنے کے بعد کہنے لگے ارے میری سواری آگے کیوں نہیں بڑھتی؟ 7 سواریاں آقا حسین نے بدلی، اور 7 سواریاں بدلنے کے بعد کہا قریہ والوں کو بلاؤ، قصبے والوں کو بلاؤ۔ قریہ والے آئے، بنی اسد والے آئے، کہا بنی اسد والوں یہ زمین تمہاری ہے؟ کہا ہاں ہماری ہے۔ کہا اس زمین کا نام کیا ہے؟ ایک نے کہا نینوا، کہا کوئی دوسرا نام بتاؤ، دوسرے نے کہا غازریہ، کوئی تیسرا نام بتاؤ، کہا شد الفرات، کہا کوئی پرانا نام بتاؤ، کہا ماریا، کہا کوئی بہت پرانا نام بتاؤ۔ ایک بوڑھا آگے بڑھا، کہنے لگا کربم و بلائی، کرب اور بلا کی جگہ۔ امام وہیں گھوڑے سے اترے، کہا ہاذا کرب و بلا، یہی کرب اور بلا کی جگہ ہے۔ عباس خیمے نصب کر دو، ہمارے خون یہی بہیں گے، ہمارے سر یہی کٹ کے گریں گے، ہمارے بچے یہی تیر کھائیں گے۔ بس خیمے لگائے گئے۔ کہا بنی اسد والوں میں زمین خریدنا چاہتا ہوں۔ کہا آقا زمین ایسے ہی لے لیجئے۔ کہا نہیں میں کچھ دن رہنا چاہتا ہوں۔ کہا آقا جب تک رہنا ہے رہیے گا۔ کہا نہیں میں قیامت تک رہنا چاہتا ہوں۔ بنی اسد والوں زمین مجھے دے دو۔ مولا نے زمین بڑی قیمتی داموں میں، بڑے مہنگے داموں میں خریدی، اور پھر کہا اب یہ زمین تمہیں ہبا کرتا ہوں، تحفے میں دیتا ہوں، لیکن میری شرطیں ہیں۔ فرمائیے کیا شرطیں ہیں؟ امام کہنے لگے ارے میری پہلی شرط یہ ہے، دیکھو بنی اسد والوں تم خدا کا شکر ادا کرو، امام حسین نے تم لوگوں کو مجھے یاد رکھا۔ ایک مرتبہ امام کہنے لگے بنی اسد والوں ہماری یہاں قبریں بنیں گی، جب کوئی پتہ پوچھنے آئے نا کہ حسین کی قبر کہاں ہے، نشان بتا دینا کہ یہ حسین کی قبر ہے، یہ عباس کی قبر ہے۔ اور دوسری کوئی شرط؟ کہاں دوسری شرط ہے اگر وہ بھوکا ہو نا تو اس کو کھانا کھلا دینا، اگر پیاسا ہو پانی پلا دینا۔ اور کوئی ایک اور شرط ہے، دیکھو 10 محرم ہوگی نا ہمارے لاشیں ہوں گے، ہمارے لاشیں برہنہ ہوں گے، لاشیں جب برہنہ ہوں گے ان کو دفنا دینا، ان کو دفنا دینا۔ کہا جاؤ اللہ تمہیں سلامت رکھے، اپنی مستورات کو بلاؤ، اپنی عورتوں کو بلاؤ۔ عورتیں آئیں، آنے کے بعد کہنے لگی جی آقا مولا بتائیے گا کیا حکم ہے؟ کہا دیکھو میں فاطمہ کا لال ہوں، زینب کا بھائی ہوں۔ امام نے جیسے ہی کہا نا عورتیں پریشان ہوئی، کہنے لگی فرزند رسول کہیے کیا حکم ہے؟ کہا دیکھو 10 محرم ہوگی نا شاید تمہارے مرد ڈر جائیں، پانی بھرنے کے بہانے فرات کے کنارے آنا اور چادریں ہماری لاشوں پہ ڈال دینا۔ کہا جاؤ اللہ تمہیں سلامت رکھے، بچوں کو بلا کر لے آؤ۔ بچے آئے، ننھے ننھے بچے آئے، بچے کہنے لگے مولا کیا حکم ہے؟ بچوں سے مولا کہنے لگے آخری جملہ۔ امام کہنے لگے دیکھو میں سکینہ کا بابا بھی ہوں، علی اصغر کا بابا بھی ہوں، دیکھو بچوں ہو سکتا ہے تمہارے ماں باپ ڈر جائیں، تمہارے ماں باپ ڈر جائیں اور ہمارے لاشوں کو دفنا دینا، تم کھیلنے کے بہانے آنا، ایک ایک مٹھی خاک اٹھا کے ہمارے جسموں میں ڈال دینا۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا یوم ينقلبون